بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کائنات کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو وائس آف شمس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں سید عارف شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف شمس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایک حکیم صاحب کا اللہ پر یقین کی کہانی۔ پنجاب کے کسی شعبے میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی دیندار اور نیک دل تھے، جن کا طب خانہ کسی پرانی عمارت میں تھا۔ حکیم صاحب ہر روز مطب جانے سے پہلے بیوی سے کہتے کہ تمہیں آج کے لیے جو بھی ضرورت کا سامان چاہیے وہ ایک پرچی پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ پرچی کھولتے۔ بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے اور ان کا ٹوٹل کرتے۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میں صرف تیرے حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا انتظام کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا۔ کبھی صبح کے 9 بجے، کبھی 9:30 بجے اور کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گھر چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے پرچی کو دیکھا تو وہ پرچی کو دیکھتے رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ سن رہ گئے، لیکن جلد انہوں نے اپنے عصا پر قابو پا لیا۔ چاول دال جیسے سامان کے بعد بیوی نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ حکیم صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر سب چیزوں کی قیمت ان کے سامنے لکھنے کے بعد جہیز کے سامان کے سامنے لکھ دیا، یہ میرے اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے۔ کچھ مریض حکیم صاحب کے پاس آئے ہوئے تھے جنہیں حکیم صاحب دوا دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی، لیکن کار کے آنے یا صاحب کار کو حکیم صاحب نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ کئی صاحب کار حضرات حکیم صاحب کے پاس علاج کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب مریض دوا لے کر چلے گئے تو وہ کار والے صاحب کار سے باہر نکلے اور حکیم صاحب کو سلام کر کے سامنے موجود بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو دوا لینی ہے تو یہاں اسٹول پر آ جائیے تاکہ میں آپ کی تفتیش کر سکوں، اور اگر کسی اور مریض کی دوائیاں لے جانی ہیں تو مریض کی کیفیت بیان کر دیجیے۔ وہ صاحب بولے، حکیم صاحب شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ پہچانیں گے بھی کیسے؟ میں 15-16 سال کے بعد آپ سے مل رہا ہوں۔ اپنی شناخت کے لیے میں آپ کو ہماری گزشتہ ملاقات کا حال سناتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا، ٹھیک آپ کے دکان کے سامنے میری گاڑی کا پہیہ پنکچر ہو گیا۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر اسے درست کرانے گیا تھا۔ آپ نے دیکھا میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور مطب کی طرف اشارہ کر کے کہا اندر کرسی پر آ کر بیٹھ جائیں۔ میں ویسے ہی پریشان تھا، میں نے آپ کو شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے آپ سے کوئی دوا خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے آپ سے کہا حکیم صاحب میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، وہاں رہتے ہوئے مجھے 5-6 سال ہو چکے ہیں۔ جانے سے قبل میری شادی ہوئی تھی لیکن اولاد نہیں ہے۔ یہاں بہت علاج کروایا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن
اب صرف مایوسی ہے۔ آپ نے کہا میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، خدا را اپنے رب سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اولاد، مال، اسباب، غم، خوشی، زندگی اور موت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ اگر شفا ملنی ہے تو اللہ کے حکم سے ملنی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ دوا کی پڑیا بناتے جا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ لفافوں میں ڈالی۔ پھر مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام امجد ہے۔ آپ نے ایک لفافے پہ امجد لکھا اور دوسرے لفافے پہ بیگم امجد لکھا۔ پھر مجھے دوا استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ میں نے بے دلی سے دوا لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوا لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے ہوئے تو آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران ایک اور شخص وہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب ہے کہ حکیم صاحب نے آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم اللہ سے مانگی تھی اللہ نے انہیں دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور اپنے دل میں شرمندہ بھی ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیگم کو دوائیاں دکھائیں اور اسے ساری باتیں سمجھائیں تو اس نے کہا وہ کوئی انسان نہیں، ہمارے لیے تو فرشتہ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی دی ہوئی دوائیاں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ حکیم صاحب الحمدللہ آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ اللہ نے آپ کو ہماری مدد کا وسیلہ بنایا۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بھی میں گھر چھٹی پہ آیا ہمیشہ آپ کے مطب آیا، لیکن ہمیشہ آپ کی دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا لیکن آپ کا مطب بند تھا۔ ایک آدمی سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو 9 بجے لازمی پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کا کوئی ٹھیک نہیں۔ اس لیے آج میں صبح صبح آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب 15 سال پہلے میں نے آپ کے مطب میں آپ کی چھوٹی بیٹی دیکھی تو میں نے کہا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے میری بھانجی یاد آ رہی ہے۔ میری اس بھانجی کی شادی اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہونی تھی۔ اس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ میں نے اسے رقم بھجوائی تھی کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید لے۔ اسے بخار تھا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا اور بخار کی دوائیاں کھاتی رہی اور گھومتی رہی۔ پھر ایک دن بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہاسپٹل پہنچنے پہ پتہ چلا کہ اسے گردن توڑ بخار ہے، اسے 102 کا بخار تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے فوت ہونے کے بعد مجھے اور میری بیوی کو نہ جانے کیوں آپ کی بیٹی کا خیال آیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جہیز کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں گے۔ اگر شادی جلد ہو گئی تو سارا انتظام خود کریں گے اور اگر کچھ وقت باقی ہوگا تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ حکیم صاحب میری گزارش ہے آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ حکیم صاحب یہ سب سن کر حیران ہو گئے۔ پھر بولے امجد صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے آج صبح بیوی کے ہاتھ کی لکھی پرچی دیکھی تو گھر کے اخراجات کے سامان کے بعد بیٹی کے جہیز کا سامان لکھا تھا، اور آپ خود دیکھ لیں میں نے پرچی پہ کیا لکھا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی امجد صاحب کو تھما دی۔ امجد صاحب نے جب پرچی دیکھی تو پرچی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ لکھا تھا خدا کا کام ہے خدا جانے۔ حکیم صاحب نے کہا امجد صاحب یقین جانے بیوی نے جب بھی راشن کے لیے
پرچی لکھی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان سب کو لانے کا بندوبست نہ ہوا ہو۔ آپ کی بھانجی کے وفات کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن میں اس رب ذوالجلال کے قدرت پر حیران ہوں جو کیسے کیسے معجزے دکھاتا ہے۔ اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کی جہیز کا بندوبست ہوتا ہے اور بہت اچھے سے ان کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے۔ دوستوں، یہ کہانی تو یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر ہر حال میں بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوستوں، ہمیں ہر حال میں اللہ پہ یقین کرنا چاہیے۔ آج ہم سب کا حال تو یہ ہے کہ ہم سب پوری دنیا پہ یقین کرتے ہیں، اپنے دوستوں پہ، اپنے گارجین پہ، اپنے ماں باپ پہ، اپنی بیویوں پہ، بیویاں اپنے شوہر پہ، مگر کوئی اللہ پہ یقین نہیں کرتا۔ ہم سب دعائیں مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، مگر دل کے کسی نہ کسی کونے میں ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میری دعا قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور یہی ہے وہ شک جو اس یقین کو 100% ہونے سے روکتا ہے۔ جس دن یہ شک ختم ہو گیا، وہ یقین 100% ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ ہماری ہر دعاؤں کو قبول کریں گے۔ آپ اللہ پہ یقین کر کے تو دیکھیں، آپ اللہ سے یقین سے کچھ مانگ کے تو دیکھیں، آپ کے دل کی چاہت آپ کے زبان پہ آنے سے پہلے وہ چیز پوری ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ آپ یقین تو کر کے دیکھیں، مگر نہیں۔ ہم سب کا یہی حال ہے، اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیسے قبول ہوں گی جب ہم دماغ میں شک کو رکھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ اللہ تو دماغ میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھی تو دیکھتا ہے کہ آپ نے کیا رکھا ہے اپنے دماغ میں۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ اس پہ شک کر رہے ہیں اور پھر دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ آپ 100% توکل کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگیے تو صحیح۔ خیر، میں اپنی انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔